بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف ایک گھٹیا جو استغاثہ دائر کیا گیا تھا جناب رضا کا، جس میں خاور مانیکا اور ان کے ملازم نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ آج جب فرد جرم عائد ہو رہی تھی تو اس حد تک ان کے پاس گواہ نہیں تھے جس بنیاد پر اس حد تک کیس خارج ہو گیا ہے عمران خان پر۔ اس حد تک فرد جرم جو سب سے گھٹیا الزام تھا جناب رضا کا، جس میں جو ان کے ملازم لطیف نے یہ الزام لگایا تھا کہ عمران خان شادی سے پہلے بھی آتے تھے خاور مانیکا کے گھر، اور عمران خان اور بشرا بیگم ایک روم میں بیٹھتے تھے اور میں جا کے آوازیں سنتا تھا، اور مجھے خاور مانیکا نے کہا کہ پھر میں اندر جاتا تھا کوئی چیز دینے کے لیے۔ اس حد تک الزامات لگائے گئے تھے جو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، اور اس میں فورنیکیشن کا جو الزام تھا عدالت نے اس حد تک دعویٰ استغاثہ خارج کر دیا ہے۔ اب الٹا ان کے گلے پڑے گا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے میڈیا سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ موجودہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے دل دہلا دینے والی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں اس کا جو چلان ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے عدالت میں پیش کیے گئے چلان میں ملزمان کی ضمانتیں کورٹ نمبر 1 کو ارسال کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال چلان پر سماعت کریں گے۔ جج ارشد جاوید نے 100 سے زائد ضمانتیں کورٹ نمبر 1 میں ٹرانسفر کر دیں۔ پروسیکیوشن کے مطابق جناح ہاؤس گھراؤ کا چلان ATC عدالت نمبر 1 میں پیش کیا گیا۔ استدعا کی کہ عدالت ملزمان کی ضمانتیں کورٹ نمبر 1 میں ارسال کرے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہوا ہے، اور اس کا جو چلان ہے ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، وہ باقاعدہ طور پر اس میں جو غلطیاں تھیں، جو اس میں درستگی ہونی تھی، مختلف بار وہ جمع ہوا اور پھر اس پر اعتراضات لگے، پھر واپس ہو جاتا تھا۔ اب بالآخر وہ جمع ہو گیا ہے، اور جب وہ جمع ہو جائے تو پھر طلبی ہوتی ہے، اور اس طلبی کے بعد پھر ساری کی ساری جو کارروائی ہے۔ عمران خان کی جو درخواستیں تھیں ان 7 مقدمات میں، لاہور کے دہشت گردی کے 7 مقدمات میں، ان پر اگلے ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کی ہے، اور فائنل آرگومنٹس کے لیے جو عبوری ضمانتیں تھیں، جو عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا 11 اگست کا فیصلہ ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے 7 ضمانتوں کو لاہور ہائی کورٹ میں۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے، چونکہ 3-4 کیسز ہیں، سائفر مقدمہ ہے، توشہ خانہ نیب کے کیسز ہیں، اور اسی طریقے سے جو عمران خان کے خلاف جو غیر شرعی نکاح کیس ہے، تو وہ پھر میڈیا بھی موجود ہوتا ہے، تو میڈیا کے ساتھ کئی گھنٹے ملاقات چلتی رہتی ہے شاہ محمود قریشی کی بھی اور عمران خان کی بھی۔ شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ضمانت ملی، مگر جیل کے دروازے سے دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، بلے کا نشان لے لیا گیا، اس کو بھی قبول کر لیا۔ اب جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے نکلتا ہے اسے بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں الیکشن نہ قوم قبول کرے گی اور نہ ہی عالمی برادری۔ یہ الیکشن ایک مذاق اور ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ وہ ڈرامہ ہے جس کی آخری قسط لوگوں نے پہلے دیکھ لی۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی حکومت گرانے والی پارٹیاں آج اکٹھی کیوں نہیں؟ بلاول اور شہباز ایک دوسرے کے گیت گاتے تھے، یہ آگے چل کر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ PTI سے چھٹکارے کے لیے غیر فطری اتحاد بنایا گیا ہے، اور اندر سے یہ آج بھی اتحادی ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے آج بہت لمبی اور بڑی جو خطرناک قسم کی گفتگو کی گئی میڈیا کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ پلان C بھی موجود ہے ہمارے پاس، اور 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ قرآن سب کے لیے ہے، اور ہمارا کام ہے یاد کروانا۔ انصاف کے نظام پر یقین نہیں، چاہتا ہوں کارروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ لنڈن پلان کے تحت جمہوریت کو روندا جا رہا ہے، انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ 9 مئی واقعات میں عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ کیپٹل ہل واقعے میں CCTV کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس، اسلام آباد ہائی کورٹ اور GHQ کی CCTV فوٹیج کس نے چوری کی؟ لوگ بے وقوف نہیں، وہ جانتے ہیں کہ فوٹیج چوری کرنے کے وسائل کس کے پاس ہیں۔ 9 مئی لنڈن پلان معاہدے کا حصہ ہے۔
صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے اور اگر وہ نہیں مانتے تو ICU پہنچ جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن، پولیس، وفاقی تحقیقاتی ادارے، FIA سب لندن معاہدے کا حصہ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ PTI کے پاس پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑا دیا گیا، انتخابی نشان لے لیا گیا، لیکن 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا اور یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پلان C بھی موجود ہے اور ایک اور پلان بھی بنا ہوا ہے۔ حکومت گرائے جانے کے باوجود جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے۔ جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات مسائل کا حل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ مقدمات کی بارش ہوگی۔ کیا حکومت گرانے کی سازش کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا ملک صرف سرمایہ کاری سے اس دلدل سے نکل سکتا ہے جو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بیرون ملک 1 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی سرمایہ کاری سے یہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ کر تھک چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر آزادانہ انکوائری کروائی جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا، جب مجھ پر گولیاں چلی ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا۔ کئی لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کئی لوگوں کے پارٹی چھوڑنے پر میں نے شکر بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور خان کے گھر کے دروازے توڑ کر بھی گھر میں گھس گئے۔ شیخ رشید نے بڑا ساتھ دیا، پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا میرا یا بشرا بی بی کا طاقتور حلقوں میں کسی سے رابطہ نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے وہ حرکتیں کی جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ بزدل دشمن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، وہی حرکتیں الیکشن کمیشن نے کی۔ انہوں نے کہا لوگ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر جو مرضی پروپیگنڈا کیا جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ قانون ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90 روز میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ 2 صوبوں میں حکومتیں تحلیل کی گئیں لیکن 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے۔ اکتوبر میں انتخابات ہونا تھے تب بھی نہ ہوئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، نہ بلہ رہا نہ بلے باز، تو اب کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ پلان C کے بارے میں 8 فروری کو پتہ چل جائے گا۔ PTI کی انڈر 16 ٹیم کو بھی انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ پارٹی کی انتخابی مہم کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ اب اطلاعات ہیں ہمارے امیدواروں کو اپنی انتخابی مہم میں قیدی نمبر 804 کی تصویر لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ اب تو ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو قیدی نمبر 804 کی تصویر لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو ناانصافی کی بات کرے وہ غدار نہیں ہوتا۔ میں نے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکی نہیں دی۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف صرف ایک امیدوار کو اٹھایا گیا، یہاں تو پوری پارٹی اٹھا لی گئی۔ قمر باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میں نے نہیں۔ یہ عمران خان کی آج طویل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی اور پھر تمام میڈیا نے اس کو چلایا بھی۔ وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم ہے وہ چلانے پر کارروائی شروع کر دی ہے اور 6 رکنی GIT بنا دی گئی ہے۔ اس میں انٹیلیجنس کے بھی لوگ ہیں۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا ایکٹ 2016 کی دفعہ 30 کے تحت وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز، اب اس میں یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کے جو معزز ججز ہیں قاضی فاضل صاحب اور جو باقی معزز ججز ہیں کیا صرف انہی کی توہین پر بنی ہے یا جو جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا، جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر گالم گلوچ کیا اور ابھی جو کچھ مزار نقوی جب جج تھے اور اعجاز الحسن جب جج تھے ان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا رہا، اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا رہا یا اس کے حوالے سے بھی ہوگی۔ اب یہ تو معاملہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف مہم جو چلائی جا رہی ہے اس پر میں سمجھتا ہوں ججز کے خلاف کوئی بھی محب وطن پاکستانی مہم نہیں چلاتا۔ ججز کے فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے، ججز کی ذات پہ نہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ادارے ہیں اور وہ جب دیکھیں گے کہ کون اس سارے معاملے میں ملوث تھا تو پھر ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کے لیے ہی یہ بنائی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف نکاح کیس پر سماعت ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بشرا بیگم نے فرد جرم کو روکنے کے لیے اور جو یہ نکاح کیس ہے اس کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ پہلے کیس گیا عامر فاروق کی عدالت میں، عامر فاروق صاحب نے پھر وہ بھیج دیا طارق جہانگیری صاحب کو۔ طارق جہانگیری صاحب نے اسٹے آرڈر کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، 36 گھنٹے گزر گئے، وہ محفوظ فیصلہ نہ سنایا گیا اور عدالت نے فرد جرم بھی عائد کر دی۔
جب عدالت میں سماعت ہوئی تو ابتدائی طور پر عمران خان اور بشرا بیگم عدالت میں پیش ہوئے، تاہم وکلا غیر حاضر رہے۔ بعد ازاں جب وکلا پہنچے تو بشرا بیگم چلی گئیں چونکہ ان کی صحت خراب تھی، جس پر وکیل عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ جیل سے اسپتال چلی گئی ہیں۔ جج قدرت اللہ نے استفسار کیا کہ بشرا بی بی عدالت میں حاضر تھیں، کیا انہوں نے کسی سے باہر جانے کی اجازت لی تھی؟ عدالت سے واپس جانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ تو وکیل ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ۔ جج قدرت اللہ نے وکیل عثمان گل سے مکالمہ کیا کہ آپ نے آج تک کبھی کوئی کمٹمنٹ پوری کی ہے؟ مزید کہا کہ گزشتہ سماعت پر ہم نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، لطیف کھوسہ کا بھرم رکھتے ہوئے ہم نے واپس لے لیے۔ عثمان گل نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، جس پر وکیل استغاثہ راجہ رضوان عباسی نے مخالفت کی۔ وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ انہوں نے جو میڈیکل رپورٹ دی اس میں کسی قسم کا طبی مسئلہ نہیں ہے۔ جج قدرت اللہ نے ریمارکس دیا کہ استثناء کی درخواست اس کی دی جاتی ہے جو عدالت میں موجود نہ ہو، وہ موجود تھی۔ جج قدرت اللہ نے جیل حکام سے کہا کہ بشرا بی بی کے جیل میں داخلے اور اخراج کا وقت بتایا جائے، تو اس میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی 11:30 پہ جیل میں داخل ہوئیں اور 1:45 پر جیل سے باہر گئیں۔ اس پر وکیل استغاثہ رضوان عباسی نے کہا کہ بشرا بی بی وکلا کے آنے سے فوراً پہلے اٹھ گئیں، یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے کیس کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے کے متعلق ایک اور درخواست دائر کی، جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ انصاف کے تقاضے کے لیے 1-2 دن فرد جرم کو آپ روک دیں، لیکن چونکہ انصاف کے تقاضے تو ہیں نہیں۔ بعد ازاں عمران خان روسٹرم پر آ گئے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس لنڈن منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اس پر جو جب فرد جرم عائد ہونا شروع ہو گئی تو بشرا بیگم کی غیر موجودگی میں فرد جرم شروع ہو گئی، تو وکیل عثمان گل نے اعتراض کیا کہ آپ ملزمان پر مشترکہ چارجز لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بشرا بیگم کی عدم موجودگی میں آپ چارج نہیں لگا سکتے۔ عدالت نے عمران خان سے استفسار کیا کہ آپ کو الزامات سمجھ آ گئے؟ عمران خان نے جواب سننا ہے۔ عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ قانونی چیزیں سمجھ نہیں آتی، اتنی مشکل انگریزی لکھی ہے، وکیل ہی سمجھائیں گے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب لنڈن پلان کے تحت ہو رہا ہے، قانونی اصطلاحات میں نہیں سمجھتا، خصوصی طور پر یہ جو لنڈن ایگریمنٹ کے تحت ہوئی ہے یہ میں نہیں سمجھتا، اور ساتھ ہی انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اب عمران خان کے الفاظ جو تھے اس فرد جرم کی کارروائی میں وہ بڑے ہی اہم تھے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا، جو آرڈر عدالت نے لکھا کہ I do not plead guilty and claim trial. It is a false trumped up case and it is part of London plan. یہ عمران خان نے فرد جرم کے جواب میں کہ کیا آپ are you plead guilty، اس کے جواب میں عمران خان کہہ رہے ہیں جی کہ جو یہ سارا جو کیس ہے انہوں نے کہا I do not plead guilty، اور پھر انہوں نے کہا یہ سارا لنڈن پلان کا حصہ ہے، preventing me and my party to participate in general election 2024۔ یہ لنڈن پلان ہی تھا جس نے میری اور میری جماعت کو 2024 کے الیکشن سے باہر کیا۔ besides dismantling me and my party and as an attempt to stigmatize me، کہ میرے اوپر سٹگما اور دھبا لگانے کے لیے in which process the approved was installed after abducting keeping him in illegal custody۔ خاور مانیکا کو گرفتار کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو کافی عرصہ غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری میرے خلاف کارروائی کی گئی، اور یہ جھوٹا کیس ہے۔ اب اس میں یہ ایک تو عمران خان نے یہ سارا کچھ عدالت میں بیان کر دیا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان پر 2 الزام تھے۔ ایک تھا زنا بالرضا کا جو 496B ہے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ، جس کو فورنیکیشن کہتے ہیں، زنا بالرضا، وہ ایک دفعہ تھی، اور ایک دفعہ تھی 496 کی۔ 496 میں تو سمپل آ گیا کہ عدت میں نکاح جو ہے کہ جی آپ نے اس وقت نکاح کیا جب عدت چاہ رہی تھی، وہ تو ایک سمپل سا کیس ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس کلیئر ہیں اور ہائی کورٹس کی بھی، وہ تو کیس بنتے ہی نہیں ہے، وہ پہلا کیس تھا جو واپس لے لیا گیا تھا۔ انہوں نے ایڈ کیا تھا 496B۔ آج اس حد تک 496B کا جو چارج ہے اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے، اور 496B کا چارج خارج کر دیا ہے، اور فرد جرم میں صرف 496 کی حد تک چارج فریم کیا گیا ہے، مطلب 496B کی حد تک کیس خارج کر دیا ہے۔ اب جب کیس خارج کیا تو خاور مانیکا الٹا پھنسے گا، چونکہ 496B میں جھوٹا الزام لگانے والے پر کارروائی ہوتی ہے، اور یہ کل طارق محمود جہانگیری نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کو فائدہ دے گا، یہ ان سے ثابت نہیں ہوگا، اور یہ پھر ان کو قانون ان کا گریبان پکڑے گا، اور اب ان کے گریبان پکڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس حد تک کیس خارج ہو گیا ہے، بقیہ ایک اوفینس کی حد تک فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ 18 جنوری کو اس پہ ایویڈنس بلائی گئی ہے، جبکہ کل 17 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کے اوپر سماعت ہونی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد، اس حد تک کیس خارج ہونے کے بعد، کل اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے آرڈر جاری کر دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔